بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ رات کا وقت تھا، میرے گھر میں ہونے والے اس تماشے کو میں کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھا، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جو راز مجھے دن رات تنگ کیے ہوئے ہیں اس کی تک جا کر ہی دم لوں گا۔ میری نظریں اپنی بیوی پر تھی۔ ابھی تو وہ سکون سے سو رہی تھی، پر یہ اس کے جاگنے کا وقت تھا، اور جیسے ہی وہ جاگی میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ایک سمت ہو گئی ہوگی جہاں وہ روز جاتی تھی، اور وہی کام کرنے لگی جو وہ روز کرتی تھی۔ آخر اس عجیب و غریب کام کی وجہ کیا تھی، جواز کیا تھا؟ وہ آگے بڑھی تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس رات مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ میں اس کے پیچھے آخر گیا ہی کیوں، کیونکہ وہ منتظر جواز میری آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام انور ہے، میری عمر 27 سال ہے۔ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری صرف ایک بہن شادی شدہ تھی اور اپنے گھر کی تھی۔ باقی 4 مجھ سے بھی عمر میں بڑی تھی، چاروں سرکاری اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مجھے میری بہنوں نے ہی پالا تھا۔ اب ان کی شادی کی عمر بیت رہی تھی، پر وہ سب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر ان کے لیے کبھی ہمارے گھر کوئی رشتہ آ بھی جاتا تو راستے میں سے اتنے کیڑے نکال دیتی کہ ان کا جواب ہی ختم ہو جاتا۔ ایک دو بار میں نے اپنی بڑی بہن سے اس بارے میں بات بھی کی کہ کب تک وہی گھر بیٹھی رہیں گی، شادی تو کرنی پڑے گی۔ مگر وہ مجھے جھاڑ دیتی اور میں چھوٹا ہونے کے ناطے چپ ہو جاتا۔ ان کے چکر میں میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک سلمہ نامی لڑکی بہت پسند تھی، اور یہ میرے آفس میں کام کرتی تھی۔ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، ہم ایک دوسرے سے اظہار محبت بھی کر چکے تھے۔ میں اسے اپنی بہنوں کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح کی عورتیں ہیں، مگر میں نے صرف اتنا ہی بتا پایا کہ میری بہنوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں سچائی بتا کر اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ میں نے کہا، سمجھ، وہ میری بہنیں نہیں، مائیں ہیں، دل کی بہت اچھی ہیں، تم ان کی عزت کرو گی تو وہ بھی تمہاری کریں گی۔ سلمہ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کرے گی اور سب کی عزت کرے گی۔ بہنوں سے سلمہ کے بارے میں بات کرنا بھی ایک محاذ تھا۔ پہلے مجھے طعنے دیے گئے کہ میں شادی کرنے کے لیے مر رہا ہوں، پھر اس شادی میں فائدہ نقصان دیکھا گیا۔ میں مجبور بھی تھا اور چلا بھی جلد جلد سلمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایک بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ حقیقت جاننے کے بعد انکار نہ کر دے۔ اس لیے میں نے سارا جہیز خود بنایا اور اپنی بہن سے جھوٹ بولا کہ یہ سلمہ نے بنایا ہوا ہے۔ لالچ اور جھوٹ کی بنیاد پر شادی ہو گئی اور سلمہ میرے گھر آ گئی۔ پر افسوس ایک ہفتے ہی سکون سے گزرا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ میری بہنوں کو سلمہ کی ہر بات سے مسئلہ تھا۔ سلمہ بھی کوئی گری پڑی لڑکی نہیں تھی کہ ان کی باتیں سنتی رہتی، اور وہ بھی جو جائز نہیں تھی۔ میں اگر بیوی کی سائڈ لیتا تو سب بہنیں مجھ پر برس پڑتی، اور اگر بہنوں کو ساتھ لیتا تو سلمہ ناراض ہو جاتی۔ میں تو جیسے ان سب کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ بہرحال زندگی گزرنے لگی، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تھا، اور یہی بات میری بہنوں کو بھاتی نہیں تھی۔ پھر ایک دن جہیز والی کہانی بھی کھل گئی۔ اب میری بہنوں نے مجھے ڈانٹنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ وقت گزرنے لگا، سلمہ امید سے ہو گئی۔ مجھے اولاد کی خوشی ملنے والی تھی، پر یہ خوشی بھی ادھوری رہ گئی۔ میرا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، اور میری اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گئی۔ اب سلمہ کچھ بدل سی گئی تھی۔ میری بہنیں بھی ایسے طعنے دیتی کہ یہ منحوس ہے، یہ بچہ چاہتی ہی نہیں تھی، پر وہ انہیں جواب نہیں دیتی تھی۔ اب وہ مجھ سے بھی دور رہنے لگی تھی۔ پھر ہمارے گھر میں ایک عجیب تماشا نے جنم لیا۔ میں نے نوٹ کیا، سلمہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے، ایک عام انسان سے زیادہ، اور عجیب و غریب انسانی طریقے سے وہ دن میں 15 سے 20 گلاس پانی پی جاتی تھی، اور سارا رات باتھ روم کے چکر لگاتی رہتی۔ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ دن میں زیادہ پیاس لگتی ہے، اس لیے رات کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، اور مجھے اس کے لہجے سے یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایک دن گھر میں عجیب اویلا ہوا۔ میں آفس سے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میری چاروں بہنیں بے ہوش تھی اور کسی بھی طریقے سے ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا، وہ بھی حیران تھا، میری بہنوں کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ہم انہیں ہسپتال لے جانے کی تیاری میں تھے کہ انہیں ہوش آ گیا۔ ان کو یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سلمہ بھی 2 دن سے اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میری بہنوں نے کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، مگر بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ میری سب سے چھوٹی بہن وہ واحد بہن تھی جس کی سلمہ سے اچھی دوستی تھی اور میری بھی بہت عزت کرتی تھی۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ میری چھوٹی بہن نے گھر سے جاتے ہوئے سلمہ کی ہتھیلی میں کچھ تھمایا تھا۔
जाने वो क्या चीज़ थी, मेरे पूछने पर सलमा ने बताया कि हम दोनों में उधार और लेन-देन चलता रहता है। कभी मैं इससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ तो कभी वो मेरे से ले लेती है। इस दिन वो मेरे पैसे वापस कर रही थी, जबकि मैं हैरान था कि जब मेरी बहनों को पैसों की ज़रूरत थी तो वो मुझे भी तो कह सकती थी। पर यह सोचकर मुतमईन हो गया कि शायद कोई ज़ाती नौयत की चीज़ों के लिए पैसे मांगे। हर बात तो मर्दों से करने वाली नहीं होती। मुझे सलमा का राज जानना था, आखिर वो ये सब क्यों कर रही थी। इसलिए मैंने एक दिन प्लान बनाया। रात का वक़्त था, मैं अपने घर में होने वाले इस तमाशे को काफ़ी दिन से देख रहा था, हैरान था। पर आज फिर मैं सोने की एक्टिंग करने लगा और वो उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैंने उसका पीछा किया। मैंने देखा कि मेरी बीवी ने बाथरूम की दीवार पर लगी कील पर एक बड़ा सा चार्ट लटकाया है, जिस पर मेरी बहनों की तस्वीरें बनी हुई थी और इन पर कुछ रंग लगे हुए थे, कुछ क्रास के निशान बनाए गए थे। मेरी बहनों की इन तस्वीरों पर वो कोई मंत्र पढ़कर फूंक रही थी और एक निहायत ही खस्ता लिबास में मलबूस थी, जिसको इसने शायद कई दिन से धोया नहीं था। साफ जाहिर था कि कोई नापाक अमल कर रही थी, जो नापाक हालत और बाथरूम जैसी जगह पर करना मकसूद था। ये देखकर मेरी आंखें भर आई। वो भी मुझे देखकर हांसी हो गई। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी कि इसके दिल में मेरी बहनों के लिए इतनी नफरत है कि उन्हें इतना संगीन नुकसान पहुंचाने के दर पे थी। मैं उल्टे कदम वहां से चला गया, सब कुछ करके देर के बाद मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिर गई, रोते हुए इतना ही कहने लगी, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। पर मैं इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी बहन भी जाग गई। आया तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन रोते हुए घर से निकल रही थी। मेरी इस वक्त तक पहुंचने से पहले ही वो रिक्शे में बैठकर वहां से चली गई। मैंने इससे पूछा कि छोटी बहन रोती हुई क्यों गई और कहाँ गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही बहनों में कोई बात हो गई थी। वो छोटी सी बात का बुरा मान गई है। तुम परेशान मत हो, वो कुछ ही देर में आ जाएगी। जबकि मैं इसे यूं जाते देखा था तो जैसे कि बड़ी बात थी। अजीब बात यह थी कि मेरी छोटी बहन मेरी कॉल भी नहीं सुन रही थी। एक रात में सो रहा था कि मुझे अचानक मेरा बेडरूम जोर जोर से हिलता हुआ महसूस हुआ। मैं समझ गया कि कुदरत नाराज हो गई है, जल्जला आ रहा है। मैं फौरन अपने कमरे से बाहर गया और अपनी बहनों के कमरे की तरफ गया। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर वहां पर कोई नहीं था। मेरी बहनें जाने कहाँ थी। मैं बाहर गया तो वो बाहर भी नहीं थी। मैं उन्हें आवाजें देने लगा, तभी जल्जला रुक गया। 15 मिनट के बाद मेरी बहन सीढ़ियों से नीचे उतर आई और बताया कि हम छत पर चली गई थी जब ऐसे हालात में, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या उनको मेरी आवाज़ भी नहीं आई? कहने लगी, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई। खैर, ये बात भी गुजर गई। कुछ ही दिनों में एक और बात हुई। मैंने नोट किया कि मैं तो हैरान रह गया। मेरे कदम तले से जमीन निकल गई। मेरी एक बहन बिल्कुल मेरी बीवी की तरह 15 से 20 गिलास पानी पी रही है। मगर फिर एक दिन मैंने दूसरी बहनों को भी ऐसे ही करता देखा। मैं समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने जैसे अपनी बीवी की जासूसी की, वैसे ही अपनी बहनों की जासूसी करने लगा। एक रात मैंने अपनी बहनों के कमरे में नजर रखी कि वो किस वक्त बाथरूम जाती हैं। आधी रात को जब मैं उन्हें बाथरूम जाते देखा तो मैंने उनका पीछा किया। मैं वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। आखिर ये क्या हो रहा है? यहाँ भी वही सूरत हाल थी। दीवार पर एक तस्वीर थी, सिर्फ सलमा की ही नहीं बल्कि इसके साथ मेरी भी थी। सलमा का मेरी बहनों पर जादू करना, इनका बुरा चाहना तो मैं समझ सकता था, और मेरी बहनों का सलमा से नफरत करना भी वजह था। मेरी बहनों का मुझसे भी नफरत करना मेरा चुना, और मुझ पर पूरी नियत से काला जादू करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। फिर मैं कुछ दिनों से बीमार रहने लगा। मेरी तबीयत बोझल रही, दिल करता था कि अपनी जान दे दूं। डॉक्टर के पास भी गया पर उसका कहना था कि सब ठीक है। मैं छोटी बहन के घर गया। मैं हकीकत जानना चाहता था कि आप भी इस मामले में मेरी मदद कर सकती थी। मैं इसके घर गया, इसने सब बता दिया। अब वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने उससे पूछा, उसने हकीकत मेरे गोश गुजार करना शुरू कर दी। भाई बहनें तो पहले दिन से ही सलमा के खिलाफ थी, और उसे पता चला कि आपने भाभी के लिए जहेज खुद बनाया है और आपने उनसे झूठ बोला है, और आप पहले सारी कमाई बहनों को देते थे और अपने अपनी बीवी को। भाभी बीमार रहने लगी थी। आपकी औलाद भी इसलिए इस दुनिया में आने से पहले ही मर गई थी। सब बहनों ने मेरे सामने ये बात कबूल की कि ये सब इनका किया धरा है। तब से सच पूछे तो मुझे अपनी बहन से नफरत हो गई है। मैं तब से भाभी की तरफदार हो गई और इनके साइड लेने लगी। मैं ही भाभी को एक पीर के पास ले गई। इसने कोई अमल किया। फिर बाबा ने कहा था कि अगर इस अमल से सारी बहनें बेहोश हो गई तो समझ लेना कि कोई काला और गंदा जादू तुम पर कर रही हैं। और इस दिन से यही हुआ था। भाभी इस दिन अपनी खाला के घर नहीं बल्कि मेरे साथ थी। भाभी ने पीर बाबा की हिदायत पर इस अमल के तोड़ को करने के लिए एक अमल शुरू किया था, क्योंकि भाभी फिर उम्मीद से थी, और उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई कि कहीं आप फिर से अपनी बहनों को बता ना दें और अपनी औलाद खो दें। आपने भाभी के साथ बहुत बुरा किया। वो सारी रात
آپ بھی عمل میں مصروف ہیں اور بھابھی کو آپ اور آپ کے ہونے والی اولاد کو جان سے مار دینا چاہتی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری جائیداد آپ کے نام ہے، آپ آج کل اپنی بیوی کے پاس لوٹ سکتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں بہت روکا مگر وہ میری بات بھی نہیں سن رہی۔ بھائی شیطان کے جال میں وہ پھنس چکی ہیں۔ آپ ابھی بھابھی کے پاس جائیں، اپنی بیوی کو بچا لیں، ان کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں، نہیں تو آپ کی اولاد بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے گی۔ بھابھی بھائی میں یہ سب آپ کو پہلے ہی بتا دیتی، پر مجھے بڑی بہن نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے کچھ بتایا تو وہ مجھ پر بھی کالا جادو کروا دیں گی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے جو حقیقت بتائی، سب سننے کے بعد میں صدمے میں تھا کہ اس کی بہنیں ایسی ہو سکتی ہیں، جائیداد اور پیسے کے لیے کس حد تک گر سکتی ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے ہی رشتے کیسے انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے گھر گیا، وہ 8 ماہ کی حمل سے تھی، بہت بیمار تھی، اس کی حالت بہت بری تھی، میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر میں محلے کے ایک مفتی صاحب کے پاس گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے، کیونکہ پانی اس میں اس لیے پیا جاتا ہے کہ عمل گرم ہے، اس کے توڑ کا عمل یہی اپنے عمل سے مل جاتا ہے۔ بیٹا اب ایک ہی راستہ ہے کہ اب تم جیسے تمہاری بیوی توڑ کر رہی ہے، بالکل ویسے ہی اگر تمہاری نیت صاف ہوئی تو تم اپنے خاندان کی حفاظت کر پاؤ گے، اور مخالف بھی جو لوگ رہے ہیں نقصان اٹھائیں گے، اور اگر تم ڈر گئے یا ہمت ہار بیٹھے تمہیں نقصان ہوگا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے خاندان کی حفاظت کروں گا۔ میں نے بھی وہ عمل کیا کیونکہ میری نیت صاف تھی، اس لیے میں کامیاب رہا۔ میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت علمی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، میں ایک چاند سی بیٹی میری گود میں آ گئی۔ سلمیٰ بالکل ٹھیک تھی، اور کچھ دن بعد مجھے پتا چلا میری چاروں بہنیں آج کل بیلی ایک مہلک وبا میں مبتلا ہو گئی ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ میں ان سے ملنے نہیں گیا، لیکن ہاں میں نے ان کے اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیا ہے۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو گیا ہوں، ہم لوگ وہاں سکون سے رہتے ہیں۔ اس مہلک وبا کی وجہ سے میری بڑی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی، چھوٹی بہن بھی بمشکل موت کے منہ سے نکلی ہے۔ اس واقعے کے بعد میری سب بہنیں میرے گھر آئیں، انہوں نے مجھ سے اور میری بیوی سے معافی مانگی اور بتایا کہ یہ سب انہوں نے بڑی بہن کے کہنے پر کیا تھا، اور اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی ہے۔ میں نے انہیں اور میری بیوی نے انہیں معاف کر دیا اور سبھی بہنوں کی شادی کر دی، آج وہ اپنے گھر میں اور ہم اپنے گھر میں خوش ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں، رشتوں کو قبول کریں، اور کبھی بھی نفرت میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ جی ناظرین، آج کل دنیا میں بالکل ایسا ہی چل رہا ہے، بہنیں بھائیوں کے گھر اجاڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ خدا را اپنے بھائیوں کی محبت کو پہچانیں اور اس ناپاک عمل سے بچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے حوصلہ اور ہمت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔